خوش آمدید خواتین و حضرات، ایک بار پھر میں حاضر خدمت قصص القرآن کے ساتھ، اور آج آپ کے سامنے حضرت حزقیل علیہ السلام کی قوم کے 70,000 افراد کا واقعہ پیش کروں گا جو کہ مردہ ہوئے اور اس کے بعد زندہ ہو گئے۔ ناظرین کرام، یہ حضرت حزقیل علیہ السلام کی قوم کا ایک بڑا ہی عبرت خیز اور انتہائی نصیحت آمیز واقعہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں بیان فرمایا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت حزقیل علیہ السلام کون تھے؟ تو آپ کو بتاتے ہیں، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ ہیں جو منصب نبوت پر سرفراز کیے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات اقدس کے بعد آپ کے خلیفہ اول حضرت یوشع بن نون علیہ السلام ہوئے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی۔ ان کے بعد حضرت کالب بن یوحنا علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خلافت سے سرفراز ہو کر مرتبہ نبوت پر فائز کیے گئے۔ پھر ان کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین اور نبی ہوئے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کا لقب ابن العجوز یعنی بڑھیا کے بیٹے ہے، اور آپ ذوالکفل بھی کہلاتے تھے۔ ابن العجوز کہلانے کی وجہ یہ ناظرین کہ یہ اس وقت پیدا ہوئے جب ان کی والدہ ماجدہ بہت بوڑھی ہو چکی تھیں، اور آپ کا لقب ذوالکفل اس لیے ہوا کہ آپ نے اپنی کفالت میں لے کر 70 انبیاء کرام علیہ السلام کو قتل سے بچا لیا تھا، جن کے قتل پر یہودی قوم مکمل طور پہ آمادہ ہو گئی تھی، یعنی ان کی دشمن تھی اور کسی وقت بھی ان کو قتل کر دیتی۔ پھر یہ خود بھی خدا کے فضل و کرم سے یہودیوں کی تلوار سے بچ گئے اور برسوں زندہ رہ کر اپنی قوم کو ہدایت فرماتے رہے۔ اب واقعہ ناظرین جو مردوں کے زندہ ہونے وہ بڑا ہی کمال ہے، وہ ذرا توجہ سے سنیے گا۔ یہ واقعہ کچھ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت جو حضرت حزقیل علیہ السلام کے شہر میں رہتی تھی، اس شہر میں طاعون کی وبا پھیل جانے سے ان لوگوں پر موت کا خوف سوار ہو گیا، اور معاملہ کچھ یہ ہوا کہ یہ لوگ موت کے ڈر سے سب کے سب شہر کو چھوڑ کر ایک جنگل میں بھاگ گئے اور وہیں رہنے لگے۔ آپ کو یاد ہے ناظرین کہ جب کورونا شروع ہوا تھا تو لوگوں نے اپنی جگہوں کو تبدیل کرنا شروع کر دیا تھا۔ میں اس پہ آؤں گا ابھی تھوڑی دیر بعد، آپ کو بتاؤں گا کہ کورونا سے اس کی ریلیونس کیا بنتی ہے۔ تو معاملہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان لوگوں کی یہ حرکت بہت زیادہ ناپسند ہوئی، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عذاب کے فرشتے کو اس جنگل میں بھیج دیا، جس نے ایک پہاڑ کی آڑ میں چھپ کر چیخ مار کر بلند آواز سے یہ کہہ دیا کہ یہ سب مر جائیں، یعنی تم سب مر جاؤ۔ ہوا یہ ناظرین کہ جس وقت یہ آواز بلند ہوئی، یہ بھیانک اور درد بھری چیخ کو سن کر بغیر کسی بیماری کے اچانک یہ سب کے سب مر گئے، جن کی تعداد تاریخ میں 70,000 آتی ہے۔ 70,000 کی بات کر رہا ہوں ناظرین، یعنی فرشتے نے ایک آواز لگائی، ایک چیخ لگائی، اور یکدم 70,000 افراد مر گئے۔ ان مردوں کی تعداد ناظرین اتنی زیادہ تھی کہ لوگ ان کے کفن دفن کے لیے کوئی انتظام نہ کر سکے۔ ان مردوں کی لاشیں کھلے میدان میں بے گور و کفن 8 دن تک پڑی رہیں، سڑنے لگیں، بے انتہا تعفن، بے انتہا بدبو پورے جنگل کے اندر بلکہ اطراف میں پھیل گئی، یعنی ہر طرف ان کی جسموں کی بدبو ہی بدبو تھی۔ کچھ لوگوں نے ان لاشوں پر رحم کھا کر چاروں طرف سے دیوار اٹھا دی تاکہ یہ لاشیں درندوں سے محفوظ رہیں۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام کا گزر اس جنگل میں سے ہوا، تو ان لاشوں کے پاس سے جب آپ گزرے تو اپنی قوم کے 70,000 انسانوں کو اس موت ناگہانی اور بے گور و کفن لاشوں کو دیکھ کر آپ رنج و غم میں مبتلا ہو گئے اور آپ کا دل بھر آیا۔ ظاہر ہے ناظرین، نبی جو ہوتا ہے نا، نبی وہ بہت رحم دل ہوتا ہے۔ قوم اس کی بات مانے یا نہ مانے، کون اس کی اتباع کرے یا نہ کرے، نبی ہمیشہ سراپا رحمت ہوا کرتا ہے۔ آپ بے انتہا آپ دیدہ ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں دکھ بھرے دل سے گڑ گڑا کر دعا مانگنے لگے کہ یا اللہ، یہ میری قوم کے افراد تھے جو اپنی نادانی سے یہ غلطی کر بیٹھے، موت کے ڈر سے جنگل چھوڑ کر شہر چھوڑ کر جنگل میں آ گئے۔ یہ سب میرے شہر کے باشندے ہیں، ان لوگوں سے مجھے انس تھا، یہ لوگ میرے دکھ سکھ میں شریک رہتے تھے، افسوس کہ میری قوم ہلاک ہو گئی، میں بالکل اکیلا رہ گیا ہوں۔ اے میرے رب، یہ وہ قوم تھی جو تیری حمد و ثنا کرتی تھی اور تیری کبری کا خطبہ پڑھتی تھی۔ آپ بڑے سوز دل کے ساتھ ناظرین دعا میں مشغول تھے کہ اچانک اب ذرا
صورتحال تبدیل ہونے جا رہی ہے، اور کیا تبدیلی آنے والی ہے ذرا سنیے کہ اچانک یہ ہوا ناظرین کہ آپ پر وحی کا نزول ہوتا ہے کہ اے حزقیل علیہ السلام آپ ان بکھری ہوئی ہڈیوں سے فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں بے شک اللہ تعالیٰ تم کو حکم فرماتا ہے کہ تم اکٹھے ہو جاؤ۔ یہ سن کر ناظرین بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی اور ہر آدمی کی ہڈیاں جمع ہو کر ہڈیوں کا ڈھانچہ بننے لگیں، یعنی یہ پہلا حکم اللہ کی طرف سے ہوا۔ پھر وحی آئی اے حزقیل علیہ السلام اب آپ یہ دعا فرمائیے کہ اے ہڈیوں تم کو اللہ کا یہ حکم ہے کہ تم گوشت پہن لو۔ یہ کلام سنتے ہی فوراً ہڈیوں کے ڈھانچوں پر گوشت پوست چڑھ گیا، یعنی پہلا حکم یہ آیا کہ ہڈیوں کو حکم دیا جائے کہ وہ مجتمع ہو جائیں۔ تمام مردوں کی ہڈیاں جو بکھری ہوئی تھیں وہ آپس میں مجتمع ہونا شروع ہوئی، یعنی اسکیلیٹن بن گیا، ڈھانچہ بن گیا۔ اس کے بعد یہ حکم آیا کہ اب ان کو حکم دیا جائے کہ گوشت پہن لیں، تو انہوں نے گوشت پہننا شروع کیا۔ پھر تیسری بار ان پر وحی نازل ہوئی کہ اے حزقیل علیہ السلام اب یہ کہہ دو کہ اے مردوں خدا کے حکم سے تم سب اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ۔ چنانچہ جیسے ہی آپ کی زبان مبارک سے یہ جملہ نکلا تو 70,000 لاشیں ناظرین 70,000 لاشیں دم زدن میں ناگاہ یہ پڑھتے ہوئے کھڑی ہو گئیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اذن تھا کہ وہ کن فرماتا ہے اور کن ہو جاتا ہے۔ پھر یہ سب لوگ جنگل سے روانہ ہو کر اپنے شہر میں دوبارہ آباد ہو گئے۔ اپنی عمروں کی جو مدت تھی وہ پوری کی، اس وقت تک زندہ رہے۔ لیکن ایک عجیب بات ناظرین ہوئی، وہ ذرا توجہ سے سنیں۔ ان لوگوں پر اس موت کا اتنا نشان باقی رہ گیا کہ ان کے اور ان کی اولادوں کے جسم سے سڑی ہوئی لاشوں کی بدبو برابر آتی رہی، اور یہ لوگ جو بھی کپڑا پہنتے تھے وہ کفن کی صورت میں ہو جاتا تھا، اور قبر میں جس طرح کفن میلا ہو جاتا ہے ایسے ہی میلا پن ان کی کپڑوں سے نمودار ہوتا تھا۔ چنانچہ یہ اثرات آج تک، میں بڑی کمال بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آج یہودیوں کے کپڑوں میں جو آپ کو ایک میلا پن محسوس ہوتا ہے یا ان کے جسم سے جو بو آتی ہے ناظرین، یہ ایکچول انہی کی نسل سے ہیں، اور اس وجہ سے اثرات آج تک ان کے اندر پائے جاتے ہیں۔ یہ عجیب و غریب واقعہ قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انداز سے بیان کیا کہ اے محبوب کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے گھروں میں ہزاروں کی تعداد میں موت کے ڈر سے بھاگ گئے تھے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ فرمایا کہ تم سب مر جاؤ، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ فرمایا۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، مگر اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ اب اس میں ایک اہم نقطہ ناظرین میں آپ کو بیان کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1450 برس پہلے فرمایا تھا، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ تم جس کسی علاقے میں طاعون کے بارے میں سنو تو اس میں نہ جاؤ، اور اگر کسی علاقے میں طاعون پھیل جائے اور تم اس میں ہو تو اس سے نہ نکلو۔ اب ذرا غور کیجئے گا، حزقیل علیہ السلام کی قوم نے بات نہ مانی، اللہ نے عذاب نازل کر دیا۔ قربان جائیے رحمت للعالمین کی رحمت للعالمین پر کہ ہم سب کچھ کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم پر عذاب نازل نہیں ہوتا۔ اب بات یہ ہے ناظرین، اس کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک اور واقعہ بیان کرتا ہوں کہ منقول ہے بنو امیہ کا بادشاہ عبد الملک بن مروان جب شام میں طاعون کی وبا پھیلی تو موت کے ڈر سے گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے شہر سے بھاگ نکلا، اور ساتھ میں اپنے غلام اور کچھ فوج کو اپنے ساتھ لے گیا، اور وہ طاعون کے ڈر سے اس حد تک خائف تھا، اس قدر خائف تھا کہ پاؤں زمین تک پہ نہیں رکھتا تھا بلکہ گھوڑے کی پشت پر سویا کرتا تھا۔ اور دوران سفر ایک رات ناظرین ہوا یہ کہ اسے جب نیند نہ آئی تو اس نے اپنے غلام سے کہا کہ مجھے کوئی قصہ سناؤ۔ اچھا غلام چونکہ ہوشیار تھا اور سمجھدار تھا، بادشاہ کو نصیحت کا موقع پا کر اس نے نصیحت کی کہ بادشاہ فرض کرے ایک لومڑی ہے، اپنی جان کی حفاظت کے لیے ایک شیر کی خدمت میں دن رات گزارتی تھی کہ کوئی درندہ جو ہے وہ آ کر اس کو نہ ڈرائے یا اس کو نہ مارے، اور شیر کی خدمت میں رہا کرتی، یعنی اس کو ایک سیکیورٹی مل گئی تھی، بہت ہی بے خوفی سے اور اطمینان سے رہا کرتی تھی، شیر کی خدمت کیا کرتی تھی۔ اچانک ہوا یہ، وہ چونکہ شیر کی پیٹ پہ رہتی تھی اور اسے سیکیورٹی تھی، ایک دن ہوا یہ کہ ایک عقاب آیا اور لومڑی پر جھپٹا اور لومڑی کو اٹھا کر لے گیا۔ جیسے ہی لومڑی کو اٹھا کے لے کے چلا تو اس نے پلٹ کر شیر کو کہا کہ تو نے میری حفاظت نہیں کی۔ جواب اس نے کیا دیا؟ اس نے جواب یہ دیا کہ میں شیر ہوں، زمین پر جو بلائیں ہیں اس سے تو تیری حفاظت کرتا ہوں، آسمانی بلاؤں کا جو نزول ہوتا ہے اس سے تیری حفاظت نہیں کر سکتا، لہٰذا اللہ پر توکل کیجئے، بس اللہ ہی پہ توکل کیجئے۔ زندگی رہی انشاءاللہ تو کل اسی وقت اسی چینل پہ ایک بار پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔